شیخ حدیث میں اس کی کلیئر کٹ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی نے یہ والا خواب دیکھا تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن. جیسے ابن سیرین ایک نام آتا ہے، انہوں نے کچھ ڈریم انٹرپریٹیشن پہ ظاہر ہے بات کی، تو کیا انہوں نے حدیث سے اخذ کیا ہے وہ علم کہ اگر تم یہ دیکھو، جیسے یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا جی کہ 7 گائیں دیکھی تو انہوں نے اس کی ایک خاص سمبل سے انٹرپریٹیشن کر دی. ایسے کچھ مخصوص خواب ہوتے ہیں جو کلیئر کٹ ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے. دیکھیں ایسا ہے، خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جس میں مثلاً دودھ کو آپ نے فطرت قرار دیا، ایک حدیث میں آتا ہے. صحیح. اسی طرح یہ کہ دودھ کو آپ نے علم قرار دیا. جی. اسی طرح جو کرتا ہے جی قمیص لمبی، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی آپ نے علم قرار دیا. جی. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اس طرح سے. لیکن اسی سے جو امام ابن سیرین جو ہے مشہور تابعی ہیں، انہوں نے جو خواب کی قسمیں جتنی بھی بیان کی ہیں خوابوں کے حوالے سے، ان کا خواب نامہ بہت معروف ہے. اس کے علاوہ بھی تو لوگوں نے جو چیزیں اخذ کی ہیں وہ ظاہر ہے حدیث سے ہی لی ہیں. بالکل. اس میں سے جب کعبۃ اللہ کی بات آتی ہے، یا حدیث سے یا قرآن سے. اب کعبۃ اللہ کی بات ہے تو چونکہ قرآن نے کہا کہ کعبہ امن کی علامت، لہٰذا کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ معبرین کا خیال یہ کہ جب بھی یہ خواب میں آتا ہے تو یہ امن کی علامت ہوتا ہے. تو آپ کو کعبہ نظر آئے یا آپ کعبہ میں جائیں یا کسی بھی طرح سے، تو خواب کی نوعیت کا فرق تو ملحوظ رکھا جائے گا، اور حتیٰ کہ خواب دیکھنے والے کی نوعیت کا بھی فرق. یہ جو آپ بتا رہے تھے نا، یہ ماہرین نفسیات جو سگمنڈ فرائڈ کی بات کر رہے تھے یا کارل جنگ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کا ایکسپیرینس، اور یہ بہت اہم ہے. صحیح. یعنی یہ یہاں ہمارے بر صغیر کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات عملاً ہوئے ہیں. کسی نے اپنا خواب جو ہے وہ کسی ہندو سے پوچھا، وہ ہندو تھا کوئی اس طرح کا کوئی جو خواب کا حساب لگاتا تھا. تو کسی نے جا کے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھ کے اس خواب کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا یہ خواب تمہارا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو خواب کے ساتھ یعنی بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا خواب انہوں نے دیکھا کہ میں خواب میں ایک کچرا کنڈی کے اوپر کھڑا ہوں اور ڈھول بجا رہا ہوں. صحیح. تو یہ خواب دیکھا اور انہوں نے بھیجا اپنے شاگرد کو جا کے اس سے ہندو سے پوچھ کے ہوں. تو اس نے ہندو سے جا کے خواب پوچھا. اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ خواب تمہارا ہو نہیں سکتا، یہ کسی بڑے آدمی کا خواب ہے. صحیح. تو مجھے وہ بتاؤ جس کا خواب ہے. اس نے بتا دیا کہ میرے استاد کو خواب آیا. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا ڈنکا بجاؤ گے اور آپ اپنے جو عقائد ہیں ان کا پرچار کرو گے. اب دیکھیں یہ ایک علم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ وہبی علم ہے. معبر ہونا بالکل یعنی سیکھا نہیں جا سکتا. میں ذاتی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ یہ دین کا طالب علم ہے تو لوگ مجھے آتے ہیں خواب پوچھنے کے لیے، تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں یار میں معبر نہیں ہوں. اور تعبیر کا ایک خاص ملکہ ہوتا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوتا. تو آپ اعتراف کریں کہ آپ کو نہیں دیا. اگرچہ ہر خواب سننے کے بعد یہ الگ بات ہے کہ ہر خواب سننے کے بعد آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ذہن میں آتی ہے. اب یہ کانفیڈنس کہ آپ اس کو اعتماد کے ساتھ کہتے، یہ بہت نازک معاملہ ہے. اور میں نے پہلے بھی بات کی کہ خواب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہو جاتا ہے جی، اور ایسا بھی ہوا. مطلب آپ اگر خواب کی جو ہسٹری میں علماء جو ہمارے اسلاف کے درمیان خوابوں کی ایک خواب ہے، اس کی ایک تعبیر ہندو سے کروائی، ایک مسلمان سے کروائی، ایک کسی اور سے کروائی، ایک کسی اور سے کروائی، چاروں تعبیریں پوری ہو گئیں اور چاروں مختلف تھیں اور چاروں پوری ہو گئیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا جب یہ اتنی نازک بات ہے اور اس کا حقیقت سے اس قدر تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب اس کا تعلق تو ہے. بالکل. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اتنی باتیں بیان کی ہیں. میں خواب کے اندر مجھے فرشتے آئے، وہ مجھے لے گئے اور مجھے جنت دکھایا، مجھے دوزخ دکھایا، مجھے فلاں دکھایا، سزا دکھائی، اجر دکھایا، مختلف چیزیں. پورا ایک دین ہے جس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے. اور پھر ظاہر ہے جب نبی کا خواب ہو تو وہ تو وہی ہے. علاوہ ازیں کسی کا خواب ہے، خواب کے اوپر آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. خواب کسی کو آیا وہ اس کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے خواب آیا میں کہوں کہ محمد علی صاحب آپ جو ہے نا کل سے یہ کرنا شروع کریں. خواب میرا ہے، میرے متعلق اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا خواب آپ کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے. ہاں اس میں ایک اور بھی بہت نازک اور اہم بات جی. میرے خواب میں کوئی شخص آیا ہے، صحیح، مختلف اشخاص ہیں جی، ان کی کوئی کامیابی ناکامی میں نے دیکھی ہے، صحیح، تو ضروری نہیں کہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو. مثلا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس
اس میں ایک شخص ہے جس کا نام سعد ہے. صحیح. تو اس کا تعلق میری سعادت کے ساتھ ہو سکتا ہے. کوئی معنویت ایسی ہوگی جس کا تعلق میرے ساتھ ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. آپ کو خواب میں حماد نظر آیا ہے, اس کا تعلق حمد کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کا تعلق میری جاب سے ہو سکتا ہے, میرے اس مشن سے ہو سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں. صحیح. لیکن اس خواب کا تعلق آپ سے ہوگا. صحیح. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس خواب کا تعلق جو ہے وہ اس شخص جو نظر آنے والا ہے. یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں یہ خواب آیا. جی جی کہتے ہیں جی. حامد کے بارے میں خواب آیا, تمہاری بیوی کے بارے میں خواب آیا, بالکل, اور تمہارے فلاں کے بارے میں خواب آیا, اور وہ پھر خواب کی انٹرپریٹیشن وہ اپنے لیے کر کے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی ہمیں ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی نہیں کہ ایک شخص کا خواب دوسرے کے لیے اور دوسرے کا خواب تیسرے کے لیے یہ مؤثر ہو سکتا ہے. اپنے لیے مؤثر ہو سکتا ہے. صحیح. اور دوسرے تیسرے کے لیے یہ تو ایک محض خیال ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق. لیکن کسی کے بارے میں بہت اچھا کچھ دیکھنا, جیسے میں اکثر ایک دو دوستوں کو بیان کیا کہ جی میں نے آپ کے بارے میں بڑا اچھا خواب دیکھا ہے, آپ نے سفید لباس پہنا ہے, روشنی نکل رہی, یہ اس کی تو ان سے ریلیٹڈ کچھ ہو سکتی ہے. آف کورس ہو سکتا ہے اس کے بارے میں. دیٹ از, آپ یہ سمجھے وہ ایک انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ کو دی جا رہی ہے اس کے بارے میں. ونس اگین آپ کے امیج بلڈنگ کی بات ہے جی, آپ کا اپنا امیج بنایا گیا ہے اس کے بارے میں. زبردست. ونس اگین اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بات ٹھیک, لیکن ایک انفارمیشن ہے جو آپ کو دی گئی ہے, اس کو نہیں دی گئی. اس کو نہیں دی گئی. اس کو اگر انفارمیشن دی جائے گی تو اس کے خواب میں ہو جائے گی. زبردست زبردست, جزاک اللہ. میں ایک مزے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ماشاءاللہ اسپیکر بھی ہیں, دوست بھی ہیں. 2014 میں غالباً انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا جی کہ انہوں نے نئی ہونڈا سٹی خریدی ہے, گاڑی برانڈ نیو. تو اب وہ ظاہر ہے ہمیں بتاتے, کسی عام آدمی کو بتاتے, ہم کہتے جی اللہ آپ کو نئی گاڑی دے گا. انہوں نے ایک اسکالر سے خواب ڈسکس کیا, خود انہوں نے مجھے واقعہ بتایا. اسکالر نے اس کی تعبیر یہ کی جی کہ انشاءاللہ آپ ان قریب نیکسٹ ایئر حج کرنے جائیں گے. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ برانڈ نیو کار کا مطلب ہے کہ آپ برانڈ نیو انشاءاللہ ہو کر آئیں گے. اور کہتا کہ ایسا ہی ہوا. کہاں سے میرے پاس پیسے آئے, کہاں سے اللہ نے وہ ذریعہ بنایا اور میں حج کر کے آیا. یہ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں. جی جی جی. تعبیر کسی ایسے شخص سے کروانی چاہیے جس کے نظر میں ہونڈا سٹی کی ویلیو نہ ہو, وہاں حج کی ویلیو ہو. وہ آپ کو اس نے حج کے ساتھ جوڑ دیا. میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا جناب برانڈ نیو کار آئی کہ آئی, یا کوئی دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے گا, یا آپ کوئی کامیابی کر لیں گے. مطلب کچھ بھی. ظاہر ہے ہر شخص جو ہے اس نے اپنے فکر کے بارے میں, وہ کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت وسط, ہر شخص جو ہے اپنی کیپیبلٹی کے مطابق سوچتا ہے. تو جب آپ اسی خواب کو آپ انٹرپریٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی انٹرپریٹیشن اور ہو اور میں کروں گا تو اور ہو. بالکل ٹھیک. اسی لیے جس سے انٹرپریٹیشن کروانی ہے بہت سوچ سمجھ کے کروانی. سوچ سمجھ کے کروانی.